اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں یعنی یوم سبت کے بارے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیہ نمبر 65 سے شروع کریں گے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے اس واقعے کے بارے میں زیادہ تفصیل آگے جا کے سورہ اعراف میں آئے گی۔ یہ ایک مچھیروں کی بستی کا واقعہ ہے جنہوں نے یوم سبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یوم سبت یہودیوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن ہے۔ ان کے لیے مقدس دن ہفتے کا دن ہے۔ فرق یہ ہے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ہفتے کو سارا دن کسی قسم کا کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے، یعنی بزنس، شکار، کسی قسم کی خرید و فروخت، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں پکا سکتے۔ اور ہمارے لیے صرف جمعے کے ٹائم پہ یعنی کہ ان اوقات پہ جس وقت جمعے کی نماز ہوتی ہے اس وقت دنیاوی کاموں کی ممانعت ہے۔ ہم باقی سارا دن جمعے کو کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ باقی تمام پہلی شریعتوں سے زیادہ آسان شریعت ہے۔ بنی اسرائیل کے ان مچھیروں کو اللہ تعالیٰ نے یوم سبت کے بارے میں آزمایا۔ ہفتے کے دن تو ان کے پاس ڈھیر ساری مچھلیاں آتی اور وہ دیکھتے رہ جاتے کیونکہ انہیں شکار کرنے کی ممانعت تھی، لیکن باقی روز کوئی بھی مچھلی نہ آتی۔ سورہ اعراف کی آیہ نمبر 163 میں آتا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ انہوں نے سبت کے معاملے میں حد سے تجاوز کیا۔ جب ان کے پاس سبت والے دن تو مچھلیاں ابھر ابھر کے آتی اور سبت کے علاوہ باقی دنوں میں نہیں آتی۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کا ایک حل سوچا اور جمعے کی رات کو ہی جال بچھانے شروع کر دیے، گڑھے کھود دیے تاکہ مچھلیاں بھی پکڑی جائیں اور یوم سبت بھی خراب نہ ہو۔ پھر جب یوم سبت ختم ہو جاتا تو جا کے مچھلیاں جمع کر لیا کرتے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے کے بجائے چالاکی لگانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں لوپ ہول ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو یہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے۔ یوم سبت والے دن تو شکار کے لیے نہیں جا رہے تھے، لیکن انہوں نے نافرمانی کا چور راستہ ڈھونڈ لیا۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آج مسلمان امت میں بہت کامن ہو گئی ہے۔ ہم چور راستے ڈھونڈتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ہم نے سود کو پروفٹ کا نام دے کے حلال کر دیا ہے۔ طلاق ہو گئی ہے تو حلالہ کرنے کے طرح طرح کے فریب بنا رکھے ہیں۔ رشوت لینی ہو تو کمیشن کا نام دے دو تاکہ ہمارا دماغ سیٹسفائی ہو جائے کہ ہم تو کچھ حرام نہیں کر رہے۔ یہی وہ مینٹیلٹی ہے بنی اسرائیل کی کہ ہم ہفتے کے دن تو مچھلی نہیں پکڑ رہے، ہم تو جمعے کی رات کو ہی جال بچھا رہے ہیں نا۔ پنجابی کا ایک شعر ہے، باروں توئے لتاں گوڈے اندرے رہی پلیتی، دنیا دارا رب دے نال بھی 420 کی تھی۔ یعنی کہ اے دنیا دار بندے، تو نے اللہ کے ساتھ بھی 420 لگانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، سو اس گناہ کے نتیجے میں انہیں یہ سزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر یعنی ایپس بنا دیا۔ کچھ علماء کے مطابق یہ بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگے تھے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق ان کی ظاہری شکل بھی بندر جیسی بن گئی تھی، اور یہ اس کے بعد بس 3 دن تک زندہ رہے اور پھر سب کے سب جو اس گناہ میں شامل تھے وہ مر گئے۔ پھر آیہ نمبر 66 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو عبرت کا سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے یعنی اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، اور ایک نصیحت اور سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقوی کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے
جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبرت کی بات اس چیز میں کیا ہے؟ سب سے اہم سبق تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا مذاق نہ بنایا جائے، نہ ہی اس میں چور راستے اور لوپ ہولز ڈھونڈے جائیں۔ انسان کو لگتا ہے جیسے وہ دوسرے انسانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، شاید ویسے ہی اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن اسے دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر کیوں بنایا، یہ سزا کیوں چنی اور انہیں جانور کیوں بنا دیا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ انسان اور ایپس میں کچھ خاص فرق نہیں ہے، دیکھنے میں بھی ملتے جلتے ہیں، بلکہ ڈارون کے مطابق تو ہم بندروں ہی سے ایوالو ہوئے ہیں۔ انسان اور بندر میں فرق اتنا ہے کہ بندر حدود کی پابندی نہیں کر سکتا، اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ شکار کر لیتا ہے، وہ ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کر سکتا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات اس لیے ہے کیونکہ وہ عاقل ہے، نفس کو عقل کی رسی ڈال سکتا ہے، حدود کی پابندی کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے سبت والے دن شکار نہ کرنے کی پابندی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک مقرر کردہ حد تھی، لیکن انہوں نے اپنے لالچ، اپنی بھوک اور اپنے نفس سے مجبور ہو کے حد سے تجاوز کیا، تو ان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا، تاکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے تمام لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی سزاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، اس واقعے سے سبق لے سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کی پابندی ہی وہ شے ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے اور ہمیں جانوروں سے بہتر بناتی ہے۔ اگر انسان بھی جب چاہے کھائے، جو چاہے کھائے اور پیے، اپنی شہوات اور اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے، تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔